ایک بندہ سوچ کے آتا ہے کہ جی پاکستان میں میری یاشی چل رہی ہے تو پھر یو کے میں کیا ہوگا، ڈبلیو پہ ہوں یا اگلے سال لیگل ہو کے نکال دیا جاؤں گا. جتنے پیسے آپ نے لگائے تھے نا بھائی اتنے تو آپ کمائی لوگے. ہر بندے کے لیے یو کے ایک دفعہ آنا ورتھ اٹ ضرور ہے. 4 سال پہلے جب میں یو کے آیا تھا نا تو میں نے کبھی امیجن بھی نہیں کیا تھا کہ میں یہ سب کچھ اچیو کر لوں گا ان 4 سالوں کے اندر یو کے میں. تو بھائی جان آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 4 سال پورے کرنے کے بعد، یعنی 4 سال مجھے اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ پورے ہونے والے ہیں، یعنی کہ 10-20 دن رہ گئے ہیں. تو 4 سال میں یو کے کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اور کیا کچھ اچیو کیا ہے، کیا یہ ورتھ اٹ تھا یو کے میں آنا یا نہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ میرے ایک فرینڈ ہیں جو کہ آج 3 سال بعد مجھے جو ہے وہ ملنے کے لیے آئے ہیں. حالانکہ بندہ یو کے میں ہی رہتا ہے اور آج ہم نے یہ پہنے ہیں بھائی جان کالے جوڑے اور گھومنے پھرنے کے لیے نکلے ہوئے تھے، گپ شپ کرنے کے لیے. تو بھائی جان بات یہ کہ جب میں 4 سال پہلے آیا تھا نا تو میں بڑا پریشان تھا اور بڑا جو ہے نا میں پچھتاتا تھا کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا، کیونکہ میں پاکستان میں اچھا خاصا سیٹ تھا. تو بھائی جان آتے ساتھ میں نے شروع کر دیا رونا دھونا کہ بھائی جان میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی جو میں یو کے آ گیا ہوں. کیونکہ پاکستان میں اچھا خاصا سیٹ تھا، کما بھی رہا تھا، بزنس بھی تھا، گاڑیاں موٹر بھی تھی، انجوائے بھی تھی، سب کچھ چل رہا تھا. تو جب میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ مجھے مزدوریاں کرنی پڑی، فیکٹریوں میں جانا پڑا اور پھر آخر میں ہاتھ میں بچتے تھے 0 پاؤنڈ. اور پھر جو موسم تھا یہاں کا عجیب سا، موسم نے بھی مجھے جو ہے نا دماغ خراب کیا. اور پھر جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے دوستیاں یاریاں اور کتنا ماحول چل رہا ہوتا ہے، روز نئے کھانے وغیرہ وغیرہ، محلے میں نیا تماشا چل رہا ہوتا ہے، ایک رونق میلہ، وہ بھی یہاں پہ مجھے نہیں ملا تھا. یہاں پہ تو ایسا لگتا تھا کہ ہر چیز جو ہے نا بالکل ڈیڈ ہے، سنسان ہے، مطلب میں کہاں آ گیا ہوں. تو اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ آہستہ آہستہ چیزیں اچیو کرنا شروع کی. اب میں آپ لوگوں کو یہ کہوں کہ سب کچھ میں نے خود ہی اچیو کر لیا، مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ سب کچھ جو ہے نا یہ آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گیا کہ مجھے سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے نا یو کے میں وہ ہوتا ہے سیٹلمنٹ کا. یعنی کہ جو آپ کا ویزا ہوتا ہے نا اسٹوڈنٹ، آپ اسٹڈی ویزا پہ آتے ہیں یا ڈپینڈنٹ ویزا پہ یا مطلب اسٹڈی راؤٹ پہ آتے ہیں آپ، اس ٹائم یہاں پہ آنے کے بعد آپ کا جو ویزا سوئچ ہے نا یہ سب سے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہوتا ہے. اور جن لوگوں کا ویزا سوئچ ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات ان کو پھر بھی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے اگر ان کے پاس کوئی ریئل جاب نہیں ہے، جیسے یہ راجہ جہاں زیب صاحب ہیں، یہ میرے فرینڈ ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ NHS میں جاب کریں. ان کا جو سپانسر ہے نا وہ بھی ان کو NHS کی طرف سے. اب یہ ہے جینون سپانسر، لیکن اگر آپ کو سپانسر کسی سے آپ نے خریدا ہوا ہے وہ ایک الگ ضلالت والی زندگی جو ہے نا آپ کی شروع ہو جائے. مطلب آپ کے پاس جاب بھی نہیں ہے، آپ کام بھی کر رہے ہیں اور آپ کو پیسے بھی وہ بندہ اپنی مرضی کے دے رہا ہے اور پتہ نہیں پھر ٹیکس آپ کا جا رہا ہے نہیں جا رہا کوئی پتہ نہیں ہے، پھر آپ کو کب وہ نکال دے کوئی پتہ نہیں. بڑی ٹینشن اور ضلالت والی زندگی ہے. بندوں کے بھائی جان ادھر بال سفید میرے بھی ہو گئے ہیں، لیکن بندوں کے ادھر ٹینشنیں لے لے کے بال سفید ہو جاتے ہیں، سیٹلمنٹ نہیں ملتی. تو مجھے اور راجہ صاحب الحمدللہ، راجہ صاحب بتائیں کہ 3 سالوں میں آپ کو بھی ماشاءاللہ 3.5 سال میرے خیال سے ہو گیا، تو سب سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یو کے آنا، پہلے تو یہ بتائیں کہ سب سے مشکل کام کیا تھا ان پورے 3 سالوں میں؟ آپ کو تو ماشاءاللہ اسپانسرشپ بھی مل گئی، NHS کی جاب بھی آپ کی ماشاءاللہ مینیجریل لیول کی ہے، زبردست چل رہی ہے. تو سب سے مشکل کام اسٹوڈنٹ ویزا پہ آنے کے بعد یہاں پہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلا اور مشکل کام تو یہی جیسے آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے ایک لیجیٹمیٹ اسپانسرشپ فائنڈ آؤٹ کرنا جو کہ آپ کا روٹ ٹو سیٹلمنٹ کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ ایلیجیبل کرے. یہ سب سے پہلا مشکل کام ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنے روٹ کے اوپر رہیں، پراپر اسٹڈیز کریں اپنی کمپلیٹ، یا آپ لیجیٹمیٹ آرگنائزیشنس کے اندر ایکسپیرینس لیں اور اپنی کوالیفیکیشن کے اکارڈنگ اگر جاب سیکیور کر لیتے ہیں تو یہی آپ کا کام ہے. اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ نے اپنا ملک چھوڑا ہوا ہوتا ہے، پاکستان کا کلچر یو کے کا کلچر زمین آسمان کا فرق ہے، اپنے ہاتھ سے کام ہم نے کبھی نہیں کیا ہوا ہوتا پاکستان کے اندر. تو یہ ساری ذمہ داریاں جب ایک دم سے ہمارے اوپر آتی ہیں، اپنی سوسائٹی سے دور، کلچر سے دور، اپنے ملک سے دور، بہن بھائی ماں باپ سب سے دور ہوتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک کنٹریبیوشن ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ سٹریس کے اندر چلے جاتے ہیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ کو ٹینشن ہوتی ہے یونیورسٹی کی فی، پڑھائی، اسپانسرشپ، سیٹلمنٹ، یہ سارے فیکٹرز ملا کے. تو ود دا پیسج آف ٹائم مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آنے والے 95% لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں الٹیمیٹلی. اپنا جب بھی ان کا ٹائم آتا ہے جو اللہ نے ان کے لیے پلان کیا ہوا ہوتا ہے وہ ان کو ایونچولی جو ہے وہ مل جاتا ہے. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ٹرانزیشن ہے. اس ٹرانزیشن سے جیسے راجہ صاحب نے بتایا کہ آپ کو صرف اس چیز سے نہیں گزرنا کہ آپ کو اسپانسرشپ یا جاب نہیں مل رہی، یہ تو سب سے بڑا فیکٹر ہے ہی، لیکن آپ کو اس چیز سے بڑا گزرنا ہے کہ آپ ایک ڈیفرنٹ پوری تھرڈ ورلڈ سے اٹھ کے فرسٹ ورلڈ میں آ گئے اور آپ کی ایکسپیکٹیشن ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ایک بندہ سوچ کے آتا ہے کہ جی پاکستان میں میری یاشی چل رہی ہے تو پھر یو کے میں کیا ہوگا. ٹھیک ہے،
اور یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ اپنے ہتھی کام کرنا ہے. جہاں پہ بھائی جان جو پرائم منسٹر صاحب بھی ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے, شاید ایسا نہیں ہوگا, میں زیادہ ایگزیجریٹ کر رہا ہوں, پرائم منسٹر صاحب بھی شاید اپنے کام خود ہی کرتے ہوں گے. کیوں راج صاحب؟ یہاں پہ آنے کے جب میں اپنی فیملی کو پک کرنے گیا تھا ایئرپورٹ پہ نا, تو میرے پاس اس وقت 2 ڈور گاڑی ہوتی تھی. تو میری جب فیملی آئی, میرے بچے تھے, تو وہ دروازہ کھول رہے تھے, کوشش کر رہے تھے گاڑی کا ریئر ڈور وہ اوپن کریں, تو اس میں دروازہ ہی نہیں تھا. انہیں پتہ ہی نہیں تھا ان چیزوں کا کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ گاڑی کے جو ہے نا وہ صرف 2 دروازے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ مطلب کہ یہاں پہ اس طرح کی جو عیاشی پاکستان میں چل رہی ہوتی ہے نا, کہ بھائی جان گاڑی جا کے لگائی ہے اور ہوا بھرنے والا بندہ آ گیا, پیٹرول ڈالنے والا بندہ آ گیا. یہاں پہ وہ چیزیں نہیں ہیں. سب کام آپ کو اپنے ہاتھ سے کرنا ہاتھ سے کر مطلب ایک ٹرانزیشن سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. جب آپ اس ٹرانزیشن میں فٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا وارے نیارے ہو جاتے ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ کام, جو سب سے مشکل اور امپورٹنٹ کام ہے, وہ یہی ہے سیٹلمنٹ. اگر آپ نے پیسے دے ایک ویزا خریدا ہوتا تو بھائی جان میں دیکھتا ہوں آس پاس کے لوگوں کی جو حالتیں ان کی چل رہی ہیں نا, بہت ہی جو ہے نا مشکل سے گزارا چل رہا ہے. اور اگر آپ کو اسپانسرشپ والی جاب مل جائے, جیسے راج صاحب کو NHS کی مل گئی, مجھے الحمدللہ گلوبل ٹیلنٹ ویزا پہ ہوں. بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, سمجھتے ہیں شاید میں ابھی PSW پہ ہوں یا اگلے سال انلیگل ہو کے نکال دیا جاؤں گا. کافی سارے لوگ کمنٹ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان کب آپ کو ڈپورٹ کریں گے. تو چلے, ان کے لیے جو ہے نا یہ بری خبر ہے کہ نہیں نکال سکتے. نہیں نکال سکتے, ان کے لیے بری خبر ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا اس میں احسان ہے. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میرے اس میں کچھ نہیں تھا, بس یہ ایسا ہوا ہے کہ قدرتی طور پہ معجزہ ہی ہو گیا کہ گلوبل ٹیلنٹ میں مجھے ویزا مل گیا. تو بھائی جان کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تو کہوں گا کہ 100% ورتھ اٹ ہے اور میرے لیے ہے, لیکن ہر کسی کی یہ کہانی نہیں ہے. کیوں راجہ صاحب؟ بالکل جی, الگ الگ ایکسپیرینسز ہیں ہر بندے کے. آپ کی کوالیفیکیشن, آپ کے اکیڈیمکس, آپ کے محنت کرنا, آپ کا صبر, تحمل, یہ ساری چیزیں جو ہے نا فیکٹرز, یہ سارے مل جل کے رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی کیپیبلٹیز, آپ کی کمیونیکیشن, آپ کے سکلز, یہ سارے فیکٹرز, اور پھر تقدیر اوبیسلی سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے. اور یہ سب ملا جلا کے جو ہے نا کومولیٹیو آپ کے لیے رول. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر بھی ہر بندے کے لیے UK ایک دفعہ آنا ورتھ اٹ ضرور ہے. مطلب لیٹ سے آپ اسٹڈی ویزا پہ آتے ہیں, آپ اتنے پیسے نکال ہی لیتے ہیں جتنے آپ لگا کے آئے ہوتے ہیں. آنا چاہیے جی, ہر بندے کو آنا چاہیے ضرور. اپنی کیپیبلٹیز, اپنے پیسے پورے کر کے, نہیں دل لگ رہا پڑھائی پوری کریں, واپس چلے جائیں. کوئی واپس نہیں جاتے نا آپ بھائی جان. آپ کے پاس ایک ڈگری اگر آپ نے اچھی سے لے لیا نا, آپ کے پاس بہت آپشنز نکل آتے ہیں. یہاں سے اپرچونٹی کارڈ ابھی جرمنی کا کھلا ہوا ہے. جو لوگ جن کو تھوڑی سی بھی سینس ہے نا, وہ یہاں سے اپرچونٹی کارڈ لگا کے جرمنی یہاں جا سے سکتے. آپ نے جب اگر ماسٹرز کر لیا نا, تو پھر اس کے بعد آپ آسٹریلیا چلے جائیں, یورپ کے بہت سارے آپشنز کھل جاتے ہیں. نہ بھی جائیں, سعودیہ میں آپ کو, گلف کنٹریز میں ہاتھوں ہاتھ آپ کو لیں گے, بڑے اچھے پیکیجز کے اوپر لیں گے. پھر لیٹر آن لائف کبھی موڈ بنے تو دوبارہ یہاں پہ آ جائیں. اور جتنے پیسے آپ نے لگائے تھے نا بھائی, اتنے تو آپ کمائی لوگے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ UK آنا ان 3-4 سالوں میں مجھے تو لگتا ہے کہ ورتھ اٹ ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل جو ہے نا وہ پھر بھی پاکستان پاکستان کرتے ہیں, کوئی شک نہیں. کیونکہ ہماری ساری عمر ہی تقریباً, یہ تو ہم 2-3 سال ہوئے ہیں, ساری عمر ہی تقریباً ہماری جو ہے وہ پاکستان میں گزری ہے. اگلی نسل جو آئے گی ہماری, وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پاکستان جا کے مسئلے ہوں, وہ کہیں جی ہم پاکستان نہیں جا رہے. لیکن ہمیں تو پھر بھی ہمارا دل وہیں ہے. دل بڑا کرتا ہے کہ صبح پھر نکل جائیں پاکستان. لیکن وہاں جاتا ہوں تو پھر جا کے جب حالات دیکھتا ہوں, پھر کہتا ہوں یار نہیں UK ہی چلتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. یہ اس طرح چلتا رہتا ہے. لیکن دل ہمارا وہاں ہے, لیکن پھر رہنے کا یہاں بھی ایک قسم کا مزہ ہے. والدین نہیں ہے, بہت سارے مسئلے مسائل ابھی بھی سٹل ہیں. لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ جو بھی لوگ UK آنا چاہتے ہیں وہ ایک دفعہ اپنی قسمت ضرور آزمائیں.